ناظرین کرام، گلف میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایران اسرائیل امریکہ کی جو لڑائی جاری ہے اور اس سے بہت سارے ممالک بھی افیکٹ ہو رہے ہیں۔ آج کے میں تازہ ترین بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اب تک کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، اور سعودی حکام کے مطابق ریاض میں قائم امریکی سفارت خانے پر 2 ڈرون حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں محدود آگ لگی اور معمولی نقصان بھی ہوا۔ یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ امریکہ نے اپنے شہریوں کو الرٹ رہنے کی کہا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ ان ملکوں کو وہ چھوڑ دیں کیونکہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے، اور بہت سارے امریکنز یہاں سے نکل گئے ہیں۔ خصوصاً ایران میں تو پہلے بھی نہیں تھے اور ان کے سفارتی تعلقات بھی نہیں تھے، لیکن باقی ملکوں سے بھی امریکیوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ حملے جاری رکھے ہیں، جن میں ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ ابنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے، اور خبردار کیا ہے کہ اس آبی گزرگاہ سے گزرنے والی کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور ابنائے ہرمز سے دنیا کی تقریباً 5واں حصہ تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ یہ ابنائے ہرمز وہ ہے جس سے بہت سارے ممالک کو یہاں سے گزر کر جو تیل لے کے جاتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 ممالک ایسے ہیں جن کا 90% جو تیل ہے وہ اس گزرگاہ سے آتا ہے، جن میں پاکستان اور جاپان شامل ہیں۔ ان ممالک کا جو تیل ہے وہ ابنائے ہرمز سے گزر کر آتا ہے۔ اب وہ جہاز سارے وہاں کھڑے ہیں اور ایرانیوں نے بند کر دیا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں کہ تیل کا بحران بھی پیدا ہونے والا ہے، اور اس سے بہت سے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی مہم تقریباً 4 ہفتے جاری رہ سکتی ہے، اور واشنگٹن تہران کے میزائل اور جوہری پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ ادھر خلیجی ممالک میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور قطر کی سرکاری پیٹرولیم قطر انرجی نے بھی اپنی 2 تنصیبات پر حملوں کے بعد LNG کی پیداوار عارضی طور پر معطل کر دی ہے۔ اب یہ LNG بھی نہیں آئے گی، اور پھر یہ گیس کا بحران بھی شدت اختیار کر جائے گا۔ اور ایران کی جانب سے اسرائیل کے مختلف علاقوں پر بھی حملے جاری ہیں، اور اسرائیلی فوج کے مطابق مغربی یروشلم، تل ابیب، ایلات کے اوپر میزائل روک لیے گئے، تاہم ہفتے سے اب تک اسرائیل میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور خطے میں بگڑتی صورتحال کے باعث عالمی سطح پر شدید تشویش پائی جا رہی ہے، اور سفارتی کوششیں تیز کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ یہاں پر جو اس وقت جو بڑے ممالک ہیں جن کے پاس پاور ہے وہ ہیں چین اور روس، لیکن چین اور روس وہ اس طرح کا کردار ادا نہیں کر پا رہے جس طریقے سے انہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ میدان میں کود پڑتے ہیں تو پھر تو تیسری عالمی جنگ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ امریکیوں نے یہ اب ذہن بنا کے آئے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر لڑائی کرنی ہے، اور یہاں پر ان کو ایران کو ملیامیٹ کرنا ہے، جبکہ ایرانی قوم بڑی خوددار قوم ہے، وہ کسی صورت میں بھی ان کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر مشرق وسطیٰ کے 14 ممالک چھوڑیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 14 ممالک کو انہوں نے سے کہا ہے کہ یہاں سے نکل جائیں کیونکہ آپ کی جانوں کو خطرہ ہے۔ اور امریکی حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں سیکورٹی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، اور کسی بھی وقت میزائل یا ڈرون حملے کا خطرہ موجود ہے، اور شہریوں کو فوجی تنصیبات اور حساس مقامات سے دور رہنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ دوسری جانب کینیڈا نے بھی اپنے شہریوں کو دبئی چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کینیڈین حکام نے کہا ہے کہ خصوصی پروازوں کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ زمینی راستے سے سعودی عرب یا سلطنت عمان پہنچنے کی کوشش کی جائے، اور عالمی سطح پر بڑھتی کشیدگی کے باعث مختلف ممالک اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ایران کے سیکرٹری علی لاریجانی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی خبروں کی سختی سے تردید کی ہے، اور کہا ہے کہ ایران واشنگٹن سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ایک طرف بات چیت کی اور پھر اس کے بعد ہم پہ حملہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی انہوں نے اس طرح کا بیان دیا ہے، اور علی لاریجانی نے صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ نے اپنی خیالی تصورات کے باعث مشرق وسطیٰ کو افراتفری میں دھکیل دیا، اور اب مزید امریکی علاقوں سے خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے اپنے امریکہ فرسٹ کے نعرے کو فرسٹ اسرائیل میں بدل دیا ہے۔ ادھر ایرانی فوج نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے 560 امریکی فوجی مار دیے ہیں،
بہرحال یہ ساری چیزیں اس طرح چل رہی ہیں ساتھ ساتھ، جو مطلب ہے کہ کنفرمیشن نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے صرف 4 فوجی مرے ہیں، جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ تقریباً 560 فوجی مارے ہیں، اور تقریباً ایران کے خلیجی ممالک پر 450 میزائل اور 1000 سے زیادہ ڈرون حملے کیے، اور ریاض کو سفارت خانے پر حملے کی بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر تصدیق کر دی ہے۔ تو یہ ہے وہ پاکستان کے وزیر دفاع اسرائیل کے قیام سے آج تک اسلامی دنیا پر آنے والے آفت کے پیچھے صہیونی نظریہ ہے، اور صہیونیت نے 1 صدی سے عالمی معاشی نظام کو کنٹرول کر رکھا ہے، اور بڑی طاقتیں صہیونیت کے زیر اثر ہیں۔ یہ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ہماری مسلح افواج کی صلاحیت دنیا تسلیم کرتی ہے، اور ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو پاکستان میں ایٹمی قوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر جنگ مسلط کی گئی ایجنڈا اسرائیل اصل کو پاکستان کی سرحد تک لانا ہے۔ افغانستان، اسرائیل اور بھارت کا مشترکہ ایجنڈا پاکستان دشمنی ہو سکتا ہے، اور قوم کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ چل رہی ہیں ساتھ ساتھ، لیکن جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ کشیدہ ہیں، اور ان حالات پر کنٹرول کرنا بھی سخت مشکل ہے۔ اور ادھر جناب علی جو امریکی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایران میں رجیم چینج موجودہ امریکی فوجی آپریشن کا باضابطہ ہدف نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کی مکمل توجہ ایران کے میزائل پروگرام، ان کی تیاری کی صلاحیت اور بحری طاقت کو تباہ کرنے پر مرکوز ہے، اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایران کے پاس کسی صورت جوہری ہتھیار نہ ہو۔ روبیو کا کہنا تھا کہ اگر ایرانی عوام خود موجودہ حکومت کا تختہ الٹ دیں تو امریکہ سے خوش عین سمجھے گا، تاہم یہ موجودہ کارروائی کے مقاصد میں شامل نہیں۔ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران پر سخت ترین حملے ہونا ابھی باقی ہیں، تاہم ایران میں زمینی افواج داخل کرنے کی تیاری نہیں کی گئی۔ یہ جناب ان کے روز بیانات بدلتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے رجیم چینج کرنا ہے، جب دیکھا کہ وہ ان کے لیڈر کو مار دیا، 40 لوگوں کو مار دیا، اور پھر اس کے بعد وہ ابھی بھی اپنی جگہ قائم ہے، اور انہوں نے ان کا جو سسٹم ہے وہ چل رہا ہے، تو پھر یہ جو حالات ہیں پھر یہ سمجھنے سے باہر ہے۔ اور یہ جناب علی امریکہ نے اپنے 6 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ جب میزائل آتا ہے تو کہ 6 بندے مرتے ہیں، انہوں نے بے شمار بندہ مارا ہے، جس طرح وہ بتا رہے ہیں 550 مارا ہے، تو یہ جناب ہو نہیں سکتا کہ ایسا ہو۔ اور ادھر جناب علی یہ ساری جو خبریں میں آپ کو سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہوں جو بھی میرے پاس ہیں۔ سعودیہ نے ایران پر حملے کے لیے ٹرمپ پر دباؤ نہیں ڈالا۔ واشنگٹن میں سعودی سفارت خانے کی امریکی اخبار کو تردید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت میں بھی ٹرمپ پر دباؤ نہیں ڈالیں گے، اور اس وقت شدید کشیدگی چل رہی ہے، اور مسلمان کے ساتھ دست و گریباں ہے۔ ان کو چاہیے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اور ایران جو ہے ان کو ساتھ ملا کے پھر ان امریکیوں کو یہاں سے بھگائیں جو بلا وجہ کے آ کر یہاں پر حملے کر رہے ہیں۔ بہرکیف اب آج تک کی جو اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں یہاں پر جو احتجاج ہیں وہ کتنے لوگ مر چکے ہیں، کیونکہ یہاں پر سیدھے فائر کیے گئے ہیں، اور گلگت بلتستان میں اس وقت کرفیو لگا ہوا ہے، اور وہاں پر لوگوں نے کافی ساری املاک، سرکاری املاک کو جلایا ہے۔ اسی طرح کراچی میں بھی امریکی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا، وہاں بھی اس کی بلڈنگ کو بھی جلایا گیا، اور وہاں بھی سیدھے اسٹیٹ فائر کیے گئے۔ تو کافی سارے لوگوں کی ہلاکتوں کی ہے، لیکن صحیح تصدیق نہیں ہو سکی کہ کتنے لوگ ٹوٹل اس وقت یہاں پر مر چکے ہیں۔ بہرحال شیعہ کمیونٹی نے اپنا احتجاج جاری رکھا ہوا ہے، اور پاکستان میں بھی ہائی الرٹ ہے۔ وہ یہ ڈکلیئر انہوں نے نہیں کیا، لیکن ہائی الرٹ ہے۔ بہرحال آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے گا۔ چینل کو ہمیشہ کی طرح لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور میرے ساتھ جڑے رہیں تاکہ میں آپ کو اس جنگ کی اپڈیٹ دیتا رہوں۔